کہ ایک محفل میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر کی محفل کے تعلق سے مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے روئے زمین کی گلی کوچوں میں چوک چوراہوں میں گشت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ گشت کرنے کا کام تو انسان کا ہے، پھرنے کا کام انسان کا ہے، سیر کرنے کا کام تو انسان کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے روئے زمین کی گلی کوچوں میں چوک چوراہوں میں کیوں گشت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ روئے زمین پر اور دیکھو، روئے زمین کی گلی کوچوں میں دیکھو آج میرے محبوب بندوں کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، آج میرے محبوب بندوں کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، میرا ذکر کہاں کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں وہ اللہ کے مقدس فرشتے گشت کرتے کرتے سیر کرتے کرتے جب ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں اور آپ کو اس محفل میں بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہی اللہ کے مقدس فرشتے وہ بھی آپ کے ساتھ پہ بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن اللہ کے مقدس فرشتے جب یہاں پہنچتے ہیں تو بیٹھنے کے ساتھ میں اپنے نورانی شامیانے سے، اپنے نورانی پروں سے بیٹھنے والے لوگوں کو محفل میں ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ اب نورانی پروں کے اندر آپ بیٹھے ہیں، فرشتوں کا نورانی شامیانہ ہے، اس کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ اے مسلمانوں، وہ اللہ کے مقدس فرشتے آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ اب کسی خبیث النفس انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں تو کوئی جگہ خالی ہی نہیں ہے، یہاں ساری کرسیاں بھری ہوئی ہیں، اللہ کے مقدس فرشتے آ کر کے کہاں بیٹھتے ہیں؟ لیکن اے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، میں پلٹ کر کے آپ سے سوال کر لوں کہ اے انسان، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تیرے ساتھ میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ ذرا تو بتا۔ تو اگر تو نے عالم دین سے سنا ہوگا تو کہے گا ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، آپ کہیں گے ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، آپ کہیں گے ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، اور جو 2 فرشتے آپ کے ساتھ میں ہیں وہی دونوں فرشتے ہمارے بھی ساتھ میں ہیں۔ ایک کا نام حضرت کرامن ہے، دوسرے کا نام حضرت کاتبین ہے۔ حضرت کرامن کا کام یہ ہے کہ آپ یہاں محفل میں بیٹھ کر کے نعت مصطفیٰ کو سن رہے ہیں، قلم حضرت کرامن کا چل رہا ہے، حضرت کاتبین کا قلم یہاں پہ بند ہے۔ یہاں سے اٹھ کر کے اگر کچھ اچھی محفل سے اٹھ کر کے کسی بری محفل میں آپ جاؤ گے تو وہاں حضرت کرامن کا قلم بند ہوگا، حضرت کاتبین کا قلم یہاں پہ چلنے لگے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اس عظیم الشان محفل میں آپ پہلی تاریخ سے لے کر کے آج تک جو آتے رہے، آپ رزلٹ کو سنتے جانا، وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، نعت مصطفیٰ آپ سنتے ہیں، نعت مصطفیٰ آپ کے ساتھ میں بیٹھنے والے فرشتے بھی سنتے ہیں۔ جب یہی محفل ختم ہو جاتی ہے، اس محفل کا اختتام ہو جاتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھ کر کے دعائیں کر لی جاتی ہیں، وہی اللہ کے مقدس فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح تم سارے کے سارے فرشتے کہاں سے آ رہے ہو؟ اے میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، ہم بلرام پور شہر کی ایک ایسی زمین تھی جس کا نام نہر بالا گنج چوراہا تھا، حسینی چوراہا تھا، ہم وہیں پہ گئے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما یقال عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ وہاں پہ میرے بندے موجود تھے نا، میرے بندے وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، حالانکہ مسلمانوں میرا رب جانتا ہے کہ یہ فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں گئے ہوئے تھے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، فرشتوں کی زبان سے ہم جیسے گنہگار بندوں کا
नाम सुनना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तेरे बंदे वयुसब्बिहूनका वयुहम्मिदूनका वयुहल्लिलूनका वयुकब्बिरूनका वयसअलूनका। ऐ मेरे मौला वो तेरे गुनहगार बंदे उस महफिल में आकर के तेरी हम्दो सना कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे। ऐ मौला जब तेरा नाम आता था तो तेरा नाम सुन करके सुभान अल्लाह माशा अल्लाह का विर्द कर रहे थे। ऐ मौला वो तेरे बंदे जितने लोग बैठे हुए थे वो तेरी तस्बीह व तहलील बयान कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों ये तो बताओ कि फिर मेरे गुनहगार बंदे क्या कह रहे थे? तो वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो जन्नत तलब कर रहे थे। क्या तलब कर रहे थे? जन्नत तलब कर रहे थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों ये बताओ क्या हमारे बंदों ने जन्नत देखी है? तो वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला जन्नत उन बंदों ने नहीं देखी है। फिर अल्लाह फरमाता है, अगर वो हमारे बंदे जन्नत देख लेते तो अल्लाह तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तेरे गुनहगार बंदों ने जन्नत नहीं देखी है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर जन्नत देख लेते तो वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अगर जन्नत देख लेते तो जहन्नम से पनाह मांगते। किससे पनाह मांगते? जहन्नम से पनाह मांगते। और हर किसी की तमन्ना होती है मुसलमानों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम जहन्नम में ना जाएं बल्कि जन्नत में जाएं। हर कोई कहता है कि हम किसी वजह से जन्नत चले जाएं। हर कोई चाहता है कि कोई हम ऐसा काम कर ले वो काम को जो है देख करके अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए और हमको जन्नत अता फरमा दे। अब जरा आगे आप समाअत फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अगर वो जहन्नम देख लेते तो जहन्नम से वो पनाह मांगते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों ये बताओ कि क्या हमारे बंदों ने जहन्नम देखी है? तो वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उन बंदों ने ना तो जन्नत देखी है ना जहन्नम देखी है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर जहन्नम देख लेते तो वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करते, अपने गुनाहों से माफी चाहते। जब इतना फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ऐ मुसलमानों अब अपना अपना रिजल्ट जरा सुनते चलो। आने से फायदा क्या होता है इस महफिल में, क्या फायदा है सुनते चलो। पहली तारीख से लेकर के आज तक जो आपने टाइम निकाला है, अब जरा फायदा सुनो। फरिश्तों के बीच में अल्लाह के बीच में गुफ्तगू हो जाती है। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों ये बताओ अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करते। तो वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उस महफिल में कुछ नेकोकार भी आए थे, उस महफिल में कुछ जो है बुरे भी आए थे। ऐ मौला वो तेरे गुनहगारों सियाहकार बंदे आए थे, अपने गुनाहों की मगफिरत तलब कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश मारती है। अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों को गवाह बना करके इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ जितने लोग उस महफिल में आए थे। अब चाहे कोई जवान आया हो, चाहे कोई बूढ़ा आया हो, चाहे कोई खातून आई हो, कोई भी गुनहगारों सियाहकार आया हो, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बनाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ जितने लोग महफिल में आए थे। महफिल में के सदक़े में हमने तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बनाता है, माशाअल्लाह। और ये कोई मैं अपनी तरफ से बात नहीं पेश कर रहा हूँ, बात पे खोलना मुस्लिम शरीफ जिल्दे सानी हजरत अबू हुरैरा की हदीस खोलना जरा, और उसके बाद में इसी महफिल के ताल्लुक से देख लेना। इस महफिल में जितने लोग आते हैं, आने से अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि वो फरिश्तों को गवाह बनाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ जितने लोग आए थे महफिल के सदक़े में हमने तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हज़रात, तो इस महफिल को जो रचाने वाले होते हैं,
اس محفل کا انعقاد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس محفل میں جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں، ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے تو صبح سے لے کر کے شام تک کتنے گناہ آپ نے کیے ہیں اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سب موقع عطا فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، محفل مصطفیٰ سجی ہوئی ہے، میرے محبوب بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، میرے محبوب کے نواسوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، چلے جاؤ وہاں پہ بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کی وجہ سے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا کچھ تو آئے تھے بیٹھ کر کے چلے گئے تھے، رکے نہیں۔ یہ بھی حدیث ہے، کچھ آئے تھے بیٹھ کر کے چلے گئے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، آئے تھے نا، چند ہی منٹ کے لیے آئے تھے نا، جو آئے تھے چاہے کچھ دیر بیٹھے ہوں، پوری رات بیٹھے ہوں، بس محفل میں آ گئے، آنے کی وجہ سے ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بابرکت محفل، پھر بھی مسلمانوں جب کہیں محفل ہوتی ہے تو چند لوگ، لیکن الحمدللہ آج آپ کو دیکھ کر کے بڑی مسرت ہو رہی ہے، بڑی شادمانی ہو رہی ہے کہ یہ پورا حسینی چوراہا وہاں سے لے کر کے یہاں تک، آگے سے پیچھے تک الحمدللہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ یہ حسینیوں کا جو محلہ ہے، الحمدللہ ہم آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین کی محبت اپنے دل میں بسانے والے ہیں۔ بس اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے جو تمہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ نہیں چاہیے اس کے بدلے میں، ہاں صرف ایک چیز کا میں طالب ہوں، ایک چیز میں چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، راہ راست پہ میں تم کو لے کر کے آیا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف مجھے یہ چاہیے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ محبت سے بولو، اس سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے قرابت دار سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اے مسلمانوں، اے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے کتنے اچھے انداز میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا میسج دیا ہے، کتنے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے کا پیغام دیا ہے۔ اب اگر کوئی مومن ہونے کے ساتھ ساتھ آج تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا دعویٰ سب کرتے ہیں، چاہے کوئی ایمان والا ہو یا کسی دوسرے مسلک والا ہو، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ خارجی الگ کہتا ہے، اہل تشیع الگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں ایمان ہو، نہ تو صحابی کا گستاخ ہو، نہ تو نبی کا گستاخ ہو، نہ تو اولیاء کرام کا گستاخ ہو، بلکہ اس کے اندر سب کے لیے ایمان ہو۔ اب اگر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے اپنے دلوں کو مزین کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آؤ ذرا میرے آقا کی حدیث پاک سنو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ کس کے لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو اہل بیت کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، جو اہل بیت کی محبت میں زندگی گزار کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو سنو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی کا وہ فرشتہ جو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، جب وہ روح نکالنے کے لیے اس کی آتے ہیں، کس کی؟ آپ کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہے، آپ کے دل میں علی و فاطمہ کی محبت ہے، آپ کے دل میں حسن و حسین کی محبت ہے، آپ کے دل میں میرے نبی کے گھر والوں کی محبت ہے۔ تو جب آپ کا انتقال ہونے کا وقت ہوتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ فرشتہ جو روح نکالنے کے لیے آتا ہے، روح نکالنے سے پہلے آپ کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے روح نکالنے کے لیے، روح نکال نہیں رہا ہے، روح نکالنے سے پہلے آپ سے کہتا ہے اے اللہ کا بندہ، تو نے اپنی زندگی گزاری ہے اہل بیت کی محبت میں، اے اللہ کا بندہ تو نے اپنی زندگی گزاری ہے امام حسن و حسین کی محبت میں، اے اللہ کا بندہ تو نے زندگی گزاری ہے علی و فاطمہ کی محبت میں، تو سن تجھے جنت کا پیغام دیا جا رہا ہے، تجھے جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو، دنیاوی زندگی بھی اپنے میں جو ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو، اخروی زندگی میں بھی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو شرط ہے کہ تمہارے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تمہارے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں تو سجدوں پہ سجدے کر ڈالو، روزوں پہ روزے رکھ لو، حج پہ حج کر لو، ساری عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تمہاری عبادتیں اس وقت قبول ہوگی جب تمہارے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی۔ مسلمان آؤ ہلو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ حضرات اب ذرا آپ ذہن کو قریب کرو، اب ذہن کو ادھر قریب کیجئے اور سنتے چلے۔ امام حسن و حسین، علی و فاطمہ، یہ مقام ان کا ایسا ہے مسلمانوں کہ آپ سن چکے ہوں گے 10 روزہ پروگرام، لیکن آخری پروگرام میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے سال آپ کے دل سے اہل بیت کے اطہار کی محبت نکلنی نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں کہ 9-10 دن 11-12 دن آپ نے سن لیا اس کے بعد بھول گئے اہل بیت اطہار کو۔ نہیں مسلمانوں، اہل بیت اطہار کا مقام تو وہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، نورانی چادر نورانی کمبل اوڑھ کر کے تشریف لائے۔ محبت سے بولو، نورانی کمبل میرے آقا اوڑھ کر کے تشریف لائے۔ حضرت امام حسن جا رہے تھے، امام حسین جا رہے تھے، علی و فاطمہ جا رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے حسن کہاں؟ آ جاؤ ہمارے اس نورانی کمبل میں داخل ہو جاؤ۔ اپنے بیٹے حسین سے فرماتے ہیں بیٹے حسین کہاں جا رہے ہو؟ آؤ اس نورانی کمبل کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی سے فرماتے ہیں علی تم بھی آ جاؤ اسی کمبل میں داخل ہو جاؤ۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ کہاں؟
تم بھی آؤ اس کمبل کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب یہ چاروں نفوس قدسیہ اس چادر تطہیر کے اندر داخل ہو گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کو اڑھانے کے بعد میں خود بیچ میں ہو گئے۔ اب 4 کے بجائے 5 پنجتن پاک اسی چادر کے اندر، اب 5 پنجتن پاک اسی چادر کے اندر جب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں اٹھائی اور اس کے بعد میں آقا نے دعا کی۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین علی و فاطمہ اللہم ہاؤلائے اہل بیتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے اندر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، اے مولا یہ میرے علی ہیں، یہ میری فاطمہ ہیں، یہ میرے حسن و حسین ہیں، اے اللہ یہی میری اہل بیت اطہار ہیں، اے میرے مولا۔ اس کے بعد میں قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں آقا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت اطہار، اللہ تبارک و تعالی تم سے تمام گندگیوں کو دور فرما دے، تم سے تمام نجاستوں کو دور فرما دے اور خوب خوب تم کو پاک و صاف فرما دے۔ حضرات یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے مسلمان۔ آؤ ذرا ذہن کو قریب کرو۔ علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کیا بات ہے، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح شان اہل بیت۔ اور جن کے گھر بھی بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر بھی بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرات یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے۔ آؤ ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو، میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں ابھی کافی ٹائم لگے گا وہاں تک پہنچانے میں۔ آؤ ذرا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ سنتے چلو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا۔ میرے آقا امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، کن لوگوں نے کیا، کیسے امام حسین کو وہاں پہ بلایا گیا، یہ سارے واقعات آپ نے سن لیے ہوگے مسلمانوں۔ لیکن یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، میرے آقا کے زمانے میں بھی بحث و مباحثہ ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا ذکر تو آپ نے سن لیا، لیکن آؤ ذرا ایک واقعہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ سنتے چلیں۔ اس میں بھی حسن و حسین کا مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے، اس میں بھی علی و فاطمہ کا مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے۔ آؤ ذرا سنتے چلو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرما کر کے گئے تو وہاں کے چند عیسائیوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کے بحث کرنے لگے، ڈیبیٹ کرنے لگے۔ کس بات پہ ڈیبیٹ تھی، کس بات پہ بحث تھی؟ عیسائی، اور ایک تو نہیں تاریخوں میں آیا ہے مسلمانوں کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے 60 لیڈر موجود تھے۔ کتنے لیڈر؟ 60 لیڈر عیسائیوں کے، اور ان کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا۔ ہر دور میں حق اکیلا رہا ہے، ہر دور میں حق تنہا رہا ہے، لیکن اگر کامیابی ملی ہے تو حق کو کامیابی ملی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے 60 بڑے بڑے لیڈر، عیسائی لیڈر آ کر کے میرے آقا سے بحث کرنے لگے۔ بحث کس بات کی تھی؟ عیسائی ماننے والے وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، بولیے معاذ اللہ۔ کیا کہا عیسائیوں نے؟ کہ اللہ
ایک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا مسلمانوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہو جلال میں آ کر کے ارشاد فرمایا اے عیسائیت تمہیں معلوم نہیں ہے وہ اللہ ایک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. جیسے میں اللہ کا بندہ ہوں ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں. مسلمانوں بحث ہو رہی ہے, دلیلوں پہ دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں. ادھر عیسائی بڑے بڑے لیڈر دلیلیں دے رہے ہیں اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلیل پہ دلیل دیتے جا رہے ہیں, نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں. آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عیسائی تم نہیں مانتے ہو, میں نے تمہارے سامنے کئی ایک دلیلیں پیش کی لیکن تم نے ساری دلیلوں کا رد کر دیا. اب میں قرآن کی ایک دلیل دیتا ہوں, اگر تم قرآن کی دلیل کو نہیں مانو گے تو آ جاؤ میدان میں ہم سے آ کر کے مقابلہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. محبت سے بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا تم عیسیٰ پیغمبر کو کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں, نہیں بلکہ قرآن میں آیا ہے اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے نہ تو اس کی کوئی بیٹی ہے, وہ ہر چیز سے پاک ہے. جب یہ بھی دلیل دی تو اس کو بھی رد کر دیا. جب اس کو رد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ حضرت جبریل امین کو بھیج دیا, اے جبریل لے کر کے جاؤ اس آیت کریمہ کو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آ گئے حضرت جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر کے, میرے آقا نے تلاوت فرمائی, ارشاد فرمایا اے عیسائی بڑے بڑے لیڈروں اگر تم اس دلیل کو رد کرتے ہو تو آ جاؤ میدان مباہلہ میں. ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ. ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کر کے آؤ. ہم اپنی جان کو لے کر کے آتے ہیں, تم بھی اپنی جان کو لے کر کے آؤ. پھر ہم سارے کے سارے لوگ مل کر کے مباہلہ کرتے ہیں. اس میں جو سچا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب و کامران فرما دے گا, اور جو جھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود فرما دے گا. اتنا میرے آقا نے ارشاد فرمانے کے بعد میں, ارے مسلمانوں ذرا سنو تو صحیح. اب امام حسن کو دائیں انگلی پکڑائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, دائیں انگلی پکڑائی امام حسن کو, بائیں انگلی پکڑائی حضرت امام حسین کو. اس کے بعد میں حضرت علی حضرت فاطمہ کو پیچھے کیا, ارشاد فرمایا کہ اے میرے شہزادوں چلو میدان مباہلہ میں چلیں گے. ادھر سے بڑے بڑے عیسائی لیڈر آئیں گے اور جب میں ان کے لیے بد دعائیں کروں گا نا تو تم سارے کے سارے آمین کہتے ہوئے نظر آیا. اللہ یہ چاروں نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار کا یہ مقدس گھرانہ جب میدان مباہلہ میں پہنچتا ہے, قسم خدا کی بڑے بڑے عیسائی لیڈر جب امام حسن و حسین کے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں اے لوگوں, ارے حسن کا چہرہ دیکھو چمک رہا ہے, حسین کا چہرہ دیکھو چمک رہا ہے. ارے ان چمکتے چہروں کے سامنے تم جاؤ گے مباہلہ کرو گے, اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی قسم خدا کی قیامت تک کوئی عیسائی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوگا. اللہ اتنا کہا عیسائیوں نے واپس چلے جاتے ہیں, اور میرے آقا نے جب فتح کا جھنڈا, جب حق کا جھنڈا لہرایا ہے, وہاں مقام و مرتبہ بتایا ہے, اور جب اس روایت پر بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت مصطفیٰ, ذکر شہیدان کربلا شریف, مسلک اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ حضرات تو جنگیں ہر دور میں ہوئی ہیں, ڈیبیٹ ہر دور میں ہوئی ہے مسلمانوں, لیکن حق کا پرچم الحمدللہ چاہے میرے نبی کا زمانہ ہو یا میرے آقا حسین کا دور رہا ہو, ہر دور میں حق سینے پہ چڑھ کر کے بولتا ہے.
کیا بات ہے حضرات وقت کی قلت ہے اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. میں تھوڑا سا کربلا کا نقشہ بس 5 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضرات آپ نے سنا کہ میرے آقا امام حسین کربلا پہنچے. آپ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی ذرا تلاوت کر لیں. قرآن پاک کا 2 پارہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کیا فرماتا ہے ذرا سب لوگ بولیں, کچھ یاد کریں سبق. امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کیا بات ہے. کن چیزوں سے تمہاری آزمائش ہوگی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کچھ خوف سے, کچھ ڈر سے. وَالْجُوعِ, اور کچھ بھوک سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور کچھ مالوں کی کمی سے. وَالْأَنفُسِ, اور جانوں کی کمی سے. وَالثَّمَرَاتِ, اور پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت کا پیغام. اس آیت کو سن لیا آپ نے. اب ذرا امام حسین کے سفر کو آپ دیکھیں. امام حسین مدینہ سے نکلے, کربلا پہنچے. کتنا مہینہ چلتے رہے وہ؟ کچھ یاد ہے سبق آپ لوگوں کو 10 دن میں کیا سنا آپ نے؟ کتنا مہینہ چلتے رہے؟ 5 مہینہ. کتنا مہینہ؟ شعبان میں چلے تھے, غالباً 3 یا 4 شعبان. شعبان میں چلے اور 2 محرم کو جا کر کے کربلا پہنچے. شعبان, رمضان, شوال, ذی-قعدہ, ذی-الحجہ 5 ہو گئے, محرم کی 2 تاریخ, اور ادھر شعبان کی 3. مطلب 5 مہینے مکمل چلتے رہے. اب امام حسین جب وہاں سے چلے ہوں گے تو کیا 5 مہینے کا پورا ساز و سامان لے کے چلے ہوں گے؟ وہاں سے لے کر کے وہاں تک نہ جانے کیسے کیسے راستے ملے ہوں گے. پرخطر راستہ, بھوک کی بھی شدت رہی ہوگی, پریشانیاں ہی پریشانیاں, جو مال تھا وہ مال بھی ختم ہو گیا ہوگا. میدان کربلا میں پہنچے, اولاد, ساری اولادیں وہاں امام زین العابدین کو چھوڑ کر کے وہاں شہید ہو گئیں. اے مسلمانوں, اگر اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے امام حسین بن کر کے نظر آئیں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. امام حسین بن کر کے عملی تفسیر نظر آئیں گے مسلمانوں. خوف بھی ہے, ہراس بھی ہے, مالوں میں کمی بھی ہے, وہاں ڈر بھی ہے, اولاد کی کمی بھی ہے, جان کی کمی بھی ہے, لیکن امام حسین ہیں صبر پہ صبر کرتے جا رہے ہیں. کربلا کا جب جب تصور آتا ہے مسلمانوں, چاہے کربلا بولا جائے, چاہے کربلا لکھا جائے, یا کربلا جو ہے صفحات, کتابوں کے صفحات پہ پڑھا جائے, جب جب کربلا بولا جاتا ہے تو کربلا میں 2 تصویریں ابھر کر کے سامنے آتی ہیں. کتنی تصویر؟ 2 تصویریں کربلا میں ابھر کر کے سامنے آتی ہیں. ایک ظلم و زیادتی کی تصویر نظر آتی ہے, ایک ظلم و بربریت کی تصویر نظر آتی ہے, ایک دشمنی کی جو ہے تصویر نظر آتی ہے, اور اگر دوسری طرف دیکھیں گے تو ایک روشنی کی تصویر نظر آتی ہے, نور علی نور کی تصویر نظر آتی ہے, ایک طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے. اب اگر ظلم و زیادتی والی تصویر کو دیکھیں گے تو ظلم و زیادتی والی تصویر کو یزید کہتے ہیں, اور جہاں روشنی نظر آ رہی ہے روشنی والی تصویر کو حسین کہتے ہیں. اے مسلمانوں, میرے آقا امام حسین وہاں سے نکلے ہیں, وہاں سے نکلے, راستہ بڑا پرخطر تھا. وہاں سے جب نکلے, مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے ہیں, تو وہاں کے در و دیوار نے کہا تھا حسین جا رہے ہو, حسین زندہ باد کا نعرہ لگ رہا تھا. آج میرے آقا امام حسین اگرچہ شہید ہو گئے ہیں, لیکن آپ نے سنا ہوگا شہید کبھی مرتا نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے ظالم بدبخت ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فائدے کے لیے گئے تھے. معاذ اللہ, امام حسین اپنے فائدے کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ دین کی حفاظت کے لیے گئے تھے, نانا جان کی شریعت کی حفاظت کے لیے گئے تھے, کعبہ کی حفاظت کے لیے گئے تھے. ارے مسلمانوں, جس نے دین کی حفاظت کی ہے اسے حسین کہتے ہیں, جس نے نانا جان کے
شریعت کی حفاظت کی ہے اسے حسین کہتے ہیں. پلٹ کر کے میں کہہ دوں تو صداقت کا نام حسین ہے, سچائی کا نام حسین ہے, راست بازی کا نام حسین ہے. ارے جب تک امام حسین کا سر تن سے جدا نہیں ہوا تھا تب تک سارے جہان نے کہا حسین زندہ, اور جب میرے آقا حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا تو اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ, حسین زندہ, حسین زندہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اب جو ہے تاج الشریعہ کا کی وہ منقبت پڑھ لو, زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا, زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا. پڑھتا ہے ذرہ ذرہ بھی خطبہ حسین کا, صبر و رضا کا آپ تو پہ کر بنے رہے. ہوتا شہید جب کوئی بچہ حسین کا, مظلوم کربلا نے تو سب کچھ کیا فدا, سر دے دیا نہ ٹوٹا وہ وعدہ حسین کا. ارے ظالموں ظلم و ستم کے آگے نہ کی تم نے کچھ خیال, بے شک نبی نے چوما تھا چہرہ حسین کا, اور اختر کا سب کا سر بھی فخر سے اونچا رہے صدا, گر ایک بار دیکھ لیں روضہ حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ یا رسول اللہ, یا اللہ, ماشاء اللہ. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا, آپ نے جیسے پہلی تاریخ سے لے کر کے آج تک سماعت کی, شہادت تو آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں, لیکن مسلمانوں حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. شہادت تو آپ سن لیتے ہیں لیکن حسین کا کردار کیسا تھا, حسین کا گفتار کیسا تھا, حسین کی سیرت کیسی تھی, ان کے گھر والوں کی سیرت, ان کا پردہ کیسے تھا. آج ہم حسین حسین کا نعرہ لگاتے ہیں, علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن آؤ ذرا مسلمانوں کربلا کی تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. وہاں حضرت شہربانو ہیں, حضرت زینب ہیں, حضرت سکینہ ہیں اور دیگر خواتین ہیں. وہاں شہادتوں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں, لاشوں پہ لاشیں وہاں اٹھائے جا چکے ہیں, لیکن وہاں کے پردوں کا عالم یہ تھا مسلمانوں کہ کسی نے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا. آج ہم ہیں حسینی کا نعرہ لگاتے ہیں, حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن ہماری ماں بہنیں آج اسلام کے طور و طریقے سے کتنے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں, چلا جا رہا ہے, ان کا پردہ گھر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. میں آپ کو پیغام دیتا ہوں مسلمانوں, امام حسین کا پیغام یہ تھا کہ آپ کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا, اور کچھ بھی ہو جائے آپ جو ہے نماز کو ترک مت کرنا. اور ہماری عورتوں کے لیے, ماں بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے, کچھ بھی ہو جائے میری ماں بہنوں, پردہ تمہاری عزت ہے, عزت. اگر تم پردے میں رہو گے, گھر سے نکلو گے پردے کے ساتھ رہو گے, گھر میں جاؤ گی پردے کے ساتھ جاؤ گی, تو انشاءاللہ تمہارے وہاں جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وہاں جو ہے ہماری تمہاری بخشش کرواتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے کہ یہ کربلا کا پیغام ہے, آپ سیرت پہ بھی عمل کریں, شہادت کو سنیں, اپنی زندگی کو اسلامی طرز پر جو ہے اپنانے کی کوشش کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو کچھ بیان ہوا, جو کچھ میں نے بیان کیا ہے کہنے سننے میں غلطی, مولا اسے معاف فرما, اور سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نعمت فرما, اس کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نعمت فرما. ہمارے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.